ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور جائزے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رمضان میں ایک مہینہ نہیں یا ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھ کر پھر سارا سال یا کئی سال اس کا اظہار کر کے نہیں، بلکہ مستقل مزاجی سے اس شوق اور لگن کو اپنے اوپر لاگو کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مستقل طور پر حاصل ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کا سلوک کرتے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے نشان دکھاتا ہے، ان سے بولتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر یہ معیار حاصل کرنا یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ بس یہی تو وہ انقلاب ہے جو اسلام کے احیاء نو کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر واقعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام ہر ایک کو معلوم ہو اور آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کی ہر ایک میں تڑپ ہو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر کتنے عظیم نشانات دکھائے اور آپ کے ماننے والوں میں سے بھی بے شمار کو نشانات سے نوازا، تو ہم میں سے ہر ایک اس مقام کے حصول کی خواہش کرتا اور اس کے لیے کوشش کرتا جہاں اس سے بھی براہ راست کے نشان ظاہر ہوتے اور اسے نظر آتے۔ قوت ایمان میں وہ جلا پیدا ہو جاتی جس کے ذریعے سے ایسی قوت ارادی پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ایک خاص جوش پیدا کر دیتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس زمانے میں نشانات جن کا اظہار اللہ تعالیٰ آج تک فرماتا چلا آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں ایک جوت جگانے والا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے آپ علیہ السلام اور اپنے اور آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طفیل آپ کے ہر اسوے کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک خاص پیار کا سلوک کر رہا ہو۔ ہم دنیاوی چیزوں میں تو دوسروں کی نقل کرتے ہیں، کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کئی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہر ایک اپنی سوچ اور اپنی پہنچ کے مطابق عمل کرنے کی یا نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کسی کا مثلا جوڑا اچھا خوبصورت جوڑا ہی پہنا وہ دیکھ لے، سوٹ پہنا وہ دیکھ لے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو مل جائے، اور اس کے پاس بھی ویسا ہو۔ تو کوئی اور چیز دیکھتا ہے تو اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تو ٹی وی نے دنیا کے کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ متوسط طبقہ تو الگ رہا، غریب افراد بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس زندگی کی فلاں سہولت بھی موجود ہونی چاہیے اور فلاں سہولت بھی موجود ہونی چاہیے، ٹی وی بھی ہو میرے پاس اور فریج بھی ہو میرے پاس، کیونکہ فلاں کے پاس بھی ہے، وہ بھی تو میرے جیسا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر فلاں کو یا زید کو یہ چیزیں اسے کسی عزیز نے تحفتاً لے کر دی ہیں تو مجھے اس پر بات پر لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً یہ ہوتا ہے کہ قرض کی کوشش ہوتی ہے
کہ زید کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہو، اور پھر قرض کی کوشش ہو جاتی ہے۔ یا بعض لوگوں کو اس کام کے لیے امداد کی درخواست دینے کی بھی عادت ہو گئی ہے بعض جگہوں پر۔ بے شک جماعت کا فرض ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، لیکن درخواست دینے والوں کو، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان یا اور بعض غریب ممالک بھی ہیں، ان کو جائز ضرورت کے لیے درخواست دینی چاہیے اور اپنی عزت نفس کا بھی بھرم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذرا بہتر معاشی حالت کے لوگ ہیں تو دیکھا دیکھی وہ بھی بعض چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ کسی نئی قسم کا صوفہ دیکھا تو اس کو لینے کی خواہش ہوئی، نئے ماڈل کی ٹی وی دیکھے تو اس کو لینے کی خواہش ہوئی، یا اور اسی طرح بجلی کی دوسری چیزیں یا گیجٹ جو ہیں وہ دیکھے تو ان کو لینے کی خواہش ہوئی، یا کاریں قرض لے کر بھی لے لیتے ہیں۔ تو ضمناً یہ بھی یہاں بتا دوں کہ آج کل دنیا کے جو معاشی بدحالی کے حالات ہیں ان کی ایک بڑی وجہ بینکوں کے ذریعے سے ان سہولتوں کے لیے سود پر لیے ہوئے قرض بھی ہیں۔ سود ایک بڑی لعنت ہے، جب چیزیں لینی ہوں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں لے جائے گا ان کو۔ بہرحال یہ چیزیں خریدنا یا سود پر قرض دینا ہی ہے جس نے آخرکار بہتوں کو دیوالیہ کر دیا۔ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی نقل کی کہ لوگ دنیاوی باتوں میں نقل کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے یا تو عزت نفس کو داؤ پر لگا دیتے ہیں یا دیوالیہ ہو کر اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی دنیاوی باتوں کی نقل میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نقل اور ویسا بننے کی کوشش جیسا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اس زمانے میں نمونہ پیش فرمایا ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سو نے ان صحابہ کو بھی دیکھا ہوا ہے جنہوں نے قرب الہی کے نمونے قائم کیے، ان کی نقل کی کوشش ہم نہیں کرتے، جبکہ نقصان کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور فائدہ بھی ایسا ہے جس کو کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ بس کیا وجہ ہے کہ ہم اس نقل کی کوشش نہیں کرتے جو نیکیوں میں بڑھانے والی چیز کی نقل ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یا تو ہمیں ان چیزوں کا بالکل ہی علم نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے احساس پیدا نہیں ہوتا، یا اتنا تھوڑا علم اور اتنے عرصے بعد دیا جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے تازہ بتازہ نشانات آج بھی دکھا رہا ہے، نتیجتاً ہماری اس طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جبکہ دنیاوی چیزوں کے لیے ہم آتے جاتے ٹی وی پر، اخبارات پر 10 مرتبہ اشتہار دیکھتے ہیں اور دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ چیز لینی ہے، حاصل کرنی ہے، اور اگر کسی کو سمجھایا جائے یا کوئی ویسے ہی کہہ دے کہ اس چیز کی تمہیں کیا ضرورت ہے جب وسائل نہیں ہیں، تو فوراً جواب ملتا ہے کہ کیا غریب کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے جذبات نہیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہو؟ لیکن یہ جذبات کبھی اس بات کے لیے نہیں ابھرتے کہ الہامات کا تذکرہ سن کر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہمارے سے بھی خدا تعالیٰ ہمارے سے بھی کبھی خدا تعالیٰ کلام کرے، ہمارے لیے بھی خدا تعالیٰ نشانات دکھائے اور اپنی محبت سے ہمیں نوازے۔ اس سوچ کی بڑی وجہ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مربیان، ہمارے عہدیداران اپنے اپنے دائرے میں
افراد جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی کوشش کے لیے بار بار ذکر نہیں کرتے، یا اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے، یا ان کے اپنے نمونے ایسے نہیں ہوتے جن کو دیکھ کر ان کی طرف توجہ پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا بار بار ذکر کر کے اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نشانات کے واقعات جو ان بزرگوں کے ساتھ ہوئے شدت سے نہیں دہرائے جاتے، اور یہ یقین پیدا نہیں کرواتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو کسی خاص وقت اور اشخاص کے لیے مخصوص نہیں کر دی، بلکہ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر بار بار ذکر ہو اور یہ تعلق پیدا کرنے کے طریقے بتائے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں کا ذکر کیا جائے اگر، تو بچوں نوجوانوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری دعا کیوں قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پھر دعا کی قبولیت کے فلسفے کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بس یہ بات عام طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سے جڑ کر اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ صرف نشانات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا زمانے تک محدود نہیں تھے یا مخصوص نہیں تھے، بلکہ اب بھی خدا تعالیٰ اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ جلوہ دکھاتا ہے۔ بس نیکیوں کو حاصل کرنے کی تڑپ، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تڑپ ہماری جماعت میں عام ہو جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو گناہ کو بہت حد تک مٹا دے گا۔ گناہ کو مکمل طور پر مٹانا تو مشکل کام ہے، اس کا دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت حد تک گناہ پر غالب آیا جا سکتا ہے، یا اکثر حصہ جماعت کا ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا اور ہو سکتا ہے جو گناہوں پر غالب آ جائے۔ بس اس کے لیے ہمارے مربیان اور عمراء اور عہدیداران کو اپنے اپنے دائرے میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بتا کر اصلاح کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کی کامل پیروی کرنے والے خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی اکثر دعاؤں کو خدا تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں اور مجھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ بعض واقعات کا مختلف وقتوں میں ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کے۔ بس ایسے واقعات ہیں جو نقل کی تحریک پیدا کرنے والے ہونے چاہیے۔ نقل اگر کرنی ہے تو ان ایسے واقعات کو سن کر اپنے اوپر بھی یہ حالت طاری کرنے کے لیے نقل کرنی چاہیے، تاکہ خدا تعالیٰ سے قرب کا رشتہ قائم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں، کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا اور دعاؤں کو سنتا ہو۔ کیا کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے، وہ میری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے، جو قرآن نے پیش کیا ہے، جس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جو ایک عرصہ تک سچی نیت
اور صفائی قلب کے ساتھ. یہ چیز ہے اہم. فرمایا جو ایک عرصے تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، وہ مجاہدہ کرے اور دعاؤں میں لگا رہے، آخر اس کی دعاؤں کا جواب اسے ضرور دیا جائے گا. بس یہ باتیں بار بار جماعت کے سامنے بیان کی جائیں تو یقیناً اس میں طاقت پیدا ہو سکتی ہے. یہ جماعت کے ایک بھاری حصے میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی قوت ارادی ایسی مضبوط ہو سکتی ہے کہ وہ ہزاروں گناہوں پر غالب آ جائے اور ان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے جو کبھی ڈاواں ڈول ہونے والا نہ ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ انسانیت کو گناہوں سے بچایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی رضا ہر چیز پر مقدم ہو جائے. عبادت سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے کے بجائے یا فرض سمجھ کر جلدی جلدی ادا کرنے کے بجائے سر سے گلے سے ایک بوجھ ہے جو اتارنا ہوتا ہے اس طرح اتارنے کے بجائے ایک شوق پیدا ہو